ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی جوان بیٹے سلمان کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ دلہن کا نام مریم تھا۔ مریم نہایت نیک، نرم مزاج اور گھر سنبھالنے والی لڑکی تھی۔ لیکن زینب کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اب اس کے بیٹے کی زندگی میں کوئی اور بھی اہم ہو۔ شادی کے چند دن تو خاموشی سے گزرے، مگر جیسے ہی رسمیں ختم ہوئیں، زینب کا رویہ بدلنے لگا۔ صبح سویرے وہ مریم کو جگا دیتی، بہو سورج نکل آیا ہے، گھر میں نئی بہو آئی ہے، سو کر نہیں بلکہ جاگ کر عزت بنتی ہے۔ مریم فوراً اٹھ جاتی، کام سنبھالتی، لیکن زینب پھر بھی ٹوک دیتی، یہ طریقہ نہیں، یہ بھی نہیں، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ جبکہ حقیقت میں مریم ہر کام بہت اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ سلمان جب مریم کی تھکن دیکھتا تو پوچھتا، سب ٹھیک ہے؟ مریم مجبوراً مسکرا کر کہہ دیتی، جی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گھر میں لڑائی نہیں چاہتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور زینب نے مریم کو باورچی خانے سے لے کر صحن تک ہر کام میں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی چائے میں چینی کم ہونے کا بہانہ، کبھی سالن میں نمک زیادہ، حالانکہ ہر چیز ٹھیک ہوتی۔ وہ دوسرے رشتہ داروں کے سامنے بھی مریم کو برا ظاہر کرتی، ہم نے بہت لاڈ سے بیٹا پالا اور یہ بہو آ کر اس کو بدل رہی ہے۔ مریم سنتی اور خاموش رہتی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایک دن سچ سامنے آئے گا۔ ایک دن گاؤں میں شادی کا دعوت نامہ آیا۔ سلمان اور مریم کو بلایا گیا، مگر زینب نے اپنی بہو کو جانے نہیں دیا۔ تم گھر سنبھالو، ہم جا رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ سلمان کے ساتھ تقریب میں چلی گئی۔ مریم اکیلی گھر میں بیٹھی رہی۔ وہ کھڑکی سے آسمان کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ مگر پھر اپنے آنسو پونچھے، میں کمزور نہیں ہوں، ایک دن سب سمجھ جائیں گے کہ میں برا نہیں ہوں۔ شام کو دونوں لوٹے تو سلمان کی طبیعت خراب تھی، اسے تیز بخار تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ سردی لگ رہی ہے۔ مریم نے فوراً اس کا تیماردار بننا شروع کیا، دوا دی، نیم گرم سوپ بنایا اور رات بھر اس کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی۔ زینب ایک کمرے سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی دل نہ مانا کہ بہو کی تعریف کر دے۔ اگلے دن صبح سلمان کی طبیعت بہتر ہوئی۔ اس نے مریم سے کہا، تم نہ ہوتی تو شاید میری رات اتنی آسان نہ ہوتی۔ یہ بات زینب نے سنی، مگر اس نے الٹا کہا، بس اب بہو کی تعریفیں کرو، ہفتہ ہی ہوا شادی کو اور تم بدل گئے۔ سلمان نے خاموشی اختیار کی۔ مریم نے ساس کا جواب نہیں دیا، بلکہ چپ چاپ مسجد جا کر عورتوں کے درس میں بیٹھ گئی۔ وہاں بزرگ خاتون نے کہا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بناتا ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کے دل کو سکون ملا۔ وہ گھر واپس آئی اور پہلے کی طرح احترام سے سب کا خیال رکھنے لگی۔ ایک دن گاؤں میں بیماری پھیل گئی، زینب کو بھی تیز بخار ہو گیا۔ مریم نے بغیر کچھ کہے انہیں اپنے ہاتھ سے دوا دی، سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں اور رات بھر جاگتی رہی۔ زینب کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے، میں بھاگوں گی نہیں، امید نہیں چھوڑوں گی۔ صبح ہوئی تو زینب کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا مریم اس کے پاس بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، مریم۔ مریم نے پڑھنا روک کر کہا، جی امی۔ زینب کی آواز بھرا گئی، بیٹی میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، میں ماں تو تھی مگر انسان ہونا بھول گئی، مجھے معاف کر دو۔ مریم نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، امی جسے اللہ معاف کر دے میں کون ہوں معاف نہ کرنے والی۔ اس دن کے بعد زینب نے مریم سے نہ صرف محبت کی بلکہ اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ سب کے سامنے اعلان کرتی، یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے جس نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ اچھی بہو بننے کے لیے طاقت نہیں، بس صبر چاہیے اور پیار دینے کا حوصلہ۔